سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ان کی پاکیزہ نسبتوں کا ذکر کرتے ہوئے امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ للہنا نور کا۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدہ کے تقوی، ان کی شرم و حیا اور ان کی پاکیزگی کا ذکر کرتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے آپ کی جو قربت ہے اور آپ کی جو نسبت ہے، اس نسبت عظیمہ کا ذکر کرتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدہ پاک کی جو اولاد ہے یعنی حسنین کریمین ہے، تو سیدہ پاک کے ساتھ ان کا ذکر مبارک اتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اور پھر قیامت تک سیدہ پاک کی نسل سے جو بھی اولاد آئے گی، وہ تمام کے بارے میں امام اہل سنت تصور دیتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی فضیلت اور آپ کے جو کمالات ہیں، تو بس اتنا سمجھیں کہ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تب بھی سیدہ کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ذکر مبارک یا یہ کہ آپ کی عظمت کی بلندی کا اندازہ یہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا یہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی وہ چہیتی شہزادی ہے، اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ مدینہ منورہ سے کسی سفر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں یعنی مدینہ منورہ چھوڑنے سے پہلے پورے اہل مدینہ میں سب سے آخر میں اگر آپ کسی سے ملتے تھے تو سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب شہر کے اندر داخلہ ہو یعنی جب آپ واپس تشریف لاتے تھے تو واپسی کے اندر سب سے پہلے آپ اگر کسی کی ملاقات کرتے تھے تو سیدہ فاطمہ کی ملاقات کرتے تھے۔ سیدہ پاک سے آپ کی جو محبت ہے وہ ذرا غور کریں کہ فاطمۃ الزہرا کا راضی ہونا یہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہے، آپ کا ناراض ہونا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اور محبت اتنی زیادہ سیدہ پاک سے کہ آپ یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کا نکاح ہوا، اور ایک رشتہ مولا کائنات کے لیے آیا، اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا کائنات کا کچھ ارادہ بھی ہوا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مرد
4 لڑکیوں کے ساتھ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، قرآن نے اجازت دی ہے۔ اب جب یہ مقدمہ یعنی اجازت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسر منبر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور آگے ارشاد فرمایا الا یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتہم، یہاں تک کہ علی یعنی نکاح کی اجازت امام الانبیاء کب دیں گے؟ اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ میری بیٹی فاطمہ کو علی طلاق دے دیں اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ پوری امت کو یہ اجازت ہے کہ وہ 4 نکاح کر سکتا ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، تمام صحابہ، اہل بیت، اولیاء، ہم سب 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی کے لیے یہ فرما دیا کہ فاطمہ جب تک تمہارے نکاح میں ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو کیوں فرمایا؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جو بات فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ یعنی اس سے ایک تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام اور مرتبہ اور نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس لیے دوسرے نکاح سے روک دیا کہ ان کا دوسرا نکاح کرنا یہ سیدہ فاطمہ کے لیے تکلیف کا ذریعہ تھا۔ اب یہ جب روک دیا گیا تو دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ منبر پر آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، تو منبر پر اعلان ہوتا کیوں ہے؟ مجمع زیادہ ہو تو منبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے اعلان کیا تو کوئی ایک صحابی بھی یہ نہیں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے تو 4 کی اجازت دی ہے، آپ علی کو کیوں روکتے ہو؟ سب کے سب خاموش، اور حضرت علی نے اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ بتایا کہ جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا باحیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو اس روایت سے 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو سیدہ کا مقام اور مرتبہ، اور دوسرا ہمارے آقا کا اختیار، دوسرا ہمارے آقا کا اختیار کہ آج لوگ دنیا کے اختیار کے بارے میں بات کرتے ہیں، ارے ہمارے آقا کا اختیار تو وہ ہے کہ جماعت صحابہ کے سامنے جب آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ علی کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتا تو کوئی ایک صحابی بھی کھڑے ہو کر سوال نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہر صحابی کو اس چیز کا علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو صاحب شریعت ہے، وہ اگر چاہیں تو پوری امت میں سے ایک کے لیے شریعت کا قانون الگ بنا دیں، اور ہمارے آقا نے علی کے لیے الگ قانون بنا کر قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو لوگ نبی کو بے اختیار کہتے ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا ہے، ان کے پیچھے مت جانا، بلکہ اگر تم کو جانا ہے تو بریلی کے تاجدار کی آواز میں آواز لگا کر کہنا تو یہی کہنا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ ہم کو عقیدہ بھی دیا جاتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ اس سے واضح طور پر سامنے آتا ہے، بلکہ سیدہ پاک کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، اس کا خلاصہ کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، میں نے
اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور فاطمہ نام کیوں رکھا، علت کیا بیان فرمائی؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی کو دوزخ سے آزادی عطا فرمائی، اور جو بھی اس سے محبت کرے گا، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو بھی محبت کرے گا، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کو عطا فرما کر گویا کہ ان کی محبتوں کو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ کے قرب کا ذریعہ بنایا۔ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے قرب کا ذریعہ بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ان کو جنت کی بشارت ویسے ہی عطا کر دی جاتی ہے، اور ان کے حوالے سے اور بھی کئی بشارتیں ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی جو سیرت مبارکہ ہے، تو آپ کے حوالے سے ازواج مطہرات کا بھی بیان ہے کہ آپ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ یعنی آپ کے چلنے کا انداز، چلنے کی تیزی، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، رفتار و گفتار، ہر معاملے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جن سے ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے لیے کن چیزوں کو پسند کیا ہے؟ تو ہم کو یہ سوچنا پڑے گا نا کہ جب سیدہ پاک کی صورت میں قیامت تک مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کے لیے، مسلمان بچیوں کے لیے جب ایک آئیڈیل سیدہ فاطمہ الزہرا کی صورت میں عطا کیا گیا ہے، تو ہم کو یہ غور تو کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نام فاطمہ تو رکھ دیا، کسی کا نام کنیز فاطمہ رکھ دیا، کسی کا نام ریدا فاطمہ رکھ دیا، اور یقیناً رکھنا ہی چاہیے۔ اور ہر مسلمان کے خاندان میں آپ کو تقریباً فاطمہ نام نظر آئے گا، لیکن ہم کو ساتھ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نام فاطمہ رکھا تو فاطمہ نام اس لیے رکھا تاکہ اس نام کی برکتیں ہماری بچیوں کو حاصل ہو جائے، لیکن یہ کہ نام رکھنے کے بعد ہمارے اندر اکثریت ایسی ہے کہ نام فاطمہ رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد اس بچی کے لیے یہ کہ فاطمہ الزہرا کا کردار کیا ہے وہ اس بچی کو سمجھائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی پسند کیا ہے، نام تو دے دیا لیکن اس پسند کا علم اس کو دیا جائے۔ یہ چیزیں دینے میں کہیں نہ کہیں ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی زندگی کا ایک پہلو اگر دیکھیں، اور آج کے دور میں خاص کر یہ جو نوجوان آئے ہیں، اور آپ جو سن کر جائیں گے اپنے گھر کے لیے، اور میرے لیے بھی اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ آج اصل میں باپ کی محبت کسے کہا جاتا ہے، وہ محبت کا معیار بدل گیا، معیار بدل گیا۔ آج لوگوں میں دیکھا دیکھی، یہود و نصارہ کا کلچر اپنانا،
یا یہ کہیے کہ سوشل میڈیا پر ہم پیپسی کولا کوکا کولا کا تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے بچنا آسان ہے، لیکن حقیقت میں جو کامیابی ہے نا وہ پیپسی کولا کوکا کولا کا بائیکاٹ بعد میں کرو، یہودی کلچر کا بائیکاٹ پہلے کرو۔ ہمارے خاندان میں جو یہودی کلچر پیدا ہو رہا ہے نا اس کلچر کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اب آج کے وقت میں ایک باپ کی محبت جو ہوتی ہے نا بیٹی کے لیے، تو بیٹی سے زیادہ محبت کرنے والا باپ کسے کہا جاتا ہے؟ لوگ فخریہ طور پر بات بھی کرتے ہیں، میرا باپ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میری اتنی عمر میں تو میرے باپ نے میری مرضی کے مطابق مجھے اینڈرائیڈ موبائل لا کر دے دیا، میرے باپ سے میں نے ایکٹیوا مانگی تو لون لے کر بھی ایکٹیوا لا کر دے دیا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر مالدار ہو جائے اور مال کے نشے کی بنیاد پر اگر اپنی لڑکیوں کو آوارہ ہونے کے سامان اگر دے دیتا ہے تو سماج میں یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی لڑکی سے محبت کرنے والا ہے، یہ اپنی بیٹی سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی سے جتنی محبت کرتے تھے نا کوئی اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی آپ سے محبت اتنی زیادہ کہ آپ کی شہزادی سے جو محبت کرے اسے جنت اسے دوزخ سے نجات کا مژدہ، آپ سے محبت اتنی زیادہ کہ آپ کی محبت کی بنیاد پر سیدہ فاطمہ کی محبت کی بنیاد پر حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے سے منع فرما دیتے ہیں۔ آپ سے محبت اتنی زیادہ کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اگر دیکھ لیں تو آپ کا غم دور ہو جاتا ہے، آپ کی بے چینی دور ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ اب محبت اتنی زیادہ ہے اور وہ محبت ہونے کے بعد آپ نے اپنی شہزادی کے لیے کیا پسند کیا؟ آج چاہے غریب آدمی ہو چاہے مالدار آدمی ہو، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے لیے اپنے خاندان کے لیے جن چیزوں کو پسند کیا ہے، یقین جانے ان چیزوں کی پسند اگر تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گئی تو سیدہ پاک کے صدقے میں تمہاری نسلیں آوارہ ہونے سے بچ جائے گی۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تبارک و تعالی غور سے سنیے، یاد رکھیں، اسے اپنی بیوی کو سمجھائیے، اپنی بچی کو سمجھائیے۔ ایسے نہیں کہ بیان سنا گھر گئے سو گئے یا سوشل میڈیا پر ہنگامہ کر کے آپ مجاہد بن جائیں گے۔ جب تک آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے یقین جانے وہاں تک ذلت و رسوائی سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ بیمار تھی، عیادت کے لیے تشریف لے گئے حضرت عمران کو لے کر، دروازے کے اوپر دستک دی، آپ اندر داخل ہونے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹی میرے ساتھ میرے صحابی عمران ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس لباس کی کپڑے کی کمی کی بنیاد پر مکمل پردہ نہیں ہو سکتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ۔ اب وہاں پر مجبوری کیا ہے؟ مکمل پردہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازے کے باہر سے اپنی نورانی چادر عطا فرمائی، دروازے کے باہر سے اپنی نورانی چادر عطا فرمائی، اور سیدہ پاک نے اس نورانی چادر سے مکمل پردے کا انتظام کیا۔ تو ہمارے آقا اپنے صحابی کو لے کر اپنی شہزادی کے عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب یہاں پر آپ ٹھہر کر سوچیے، اور کوئی معاذ اللہ یہ نہیں سوچے کہ سیدہ پاک کے پاس یہ کپڑے کم ہونا یا کپڑا کم ہونا وہ کوئی آپ کی مجبوری ہے۔
ارے آپ کی مجبوری نہیں ہے، آج ہم جو لقمہ کھاتے ہیں وہ سیدہ کے وجود کا صدقہ ہے، یہ کوئی مجبوری ہے۔ وہ دیوبندیوں کی طرح ہم بیان نہیں کرتے ہیں کہ چلے میں لے جاؤ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا، اس کو ایسے انداز میں بیان کرو کہ معاذ اللہ سننے والے کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ معاذ اللہ وہ مجبور تھے، ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں اور ہم کو ہمارے امام نے یہ بتایا۔ اور جو لوگ سیدہ پاک کے حوالے سے یہ بات سننے کے بعد یا غلط تشریح اس کی بیان کرتے ہیں، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ پاک کی یہ واقعہ سننے کے بعد غلط تشریح نہ کریں۔ سیدہ کو ہمارے آقا نے قیامت تک کی مسلمان عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، یعنی آپ کے نقش قدم پر آپ کی غلامی میں جینے والی وہ مالدار طبقے سے بھی تعلق رکھنے والی ہے، وہ درمیانی طبقے سے بھی تعلق رکھنے والی ہے، وہ غریب طبقے سے بھی تعلق رکھنے والی ہے۔ ورنہ یہ کہ کوئی سیدہ پاک کے حوالے سے یا امام الانبیاء کے حوالے سے غلط عقیدہ دیتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعریف کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ غدار کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو عاشق مصطفیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اگر عاشق کے پاس آئیں گے اور کوئی پتھر کا ذکر کرتا ہے کہ ہمارے آقا پیٹ کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے، تو کیا پاگل تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو پہاڑ بھی سونا بن کر میرے ساتھ چلا کرے؟ ارے حضور کا فقر و فاقہ، حضور کا فقر و فاقہ اور آپ کی طاقت، آپ کی ملکیت کو اگر سمجھنا ہے تو عاشق رسول امام احمد رضا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ایک ہی شعر میں پورا خلاصہ عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، یعنی پہلے میں آپ نے کیا فرمایا؟ پوری کائنات یہ آپ کی ملکیت ہے، اور ملکیت ہونے کے بعد کیا ہے؟ اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ عاشقوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر بظاہر کپڑا کم ہونے کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اپنی شہزادی کو چادر عطا فرماتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے جب پردے کو پسند فرمایا، تو کیا قیامت تک آنے والے ہم لوگوں کو اس بات کا درس نہیں دیا کہ ہمارے گھر میں رہنے والی، چاہے ہماری ماں ہو، چاہے ہماری بیٹی ہو، چاہے ہماری بیوی ہو، گھر میں جتنے بھی عورتیں ہیں ان سب کے لیے اگر نجات کا ذریعہ ہے تو ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا سے آنے والی ہوا وہ تیری بیٹی کو جنت میں نہیں لے جائے گی، سوشل میڈیا پر ہونے والی بکواس وہ تیری بیٹی کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اگر تجھے نجات کو حاصل کرنا ہے تو یقین جان سیدہ کے کردار کو، نام کے ساتھ سیدہ کے کردار کو اپنی بچیوں تک پہنچا دے۔ اگر تو نے سیدہ کے کردار کو اس کے دل کے اندر زندہ کر دیا تو دنیا میں کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو تیری بچی کے ایمان کا سودا کر پائے، دنیا میں کوئی مشرک ایسا نہیں ہے تو جو تیری بچی کی عزت کے اوپر حملہ کر پائے۔ کیوں کہ جب سیدہ کا کردار اس کے دل کے اندر زندہ ہو جائے گا تو اسلام کتنی بڑی نعمت ہے وہ اسے بھی جان لے گی، اللہ رسول کی محبت کیا ہے اسے بھی جان لے گی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جو نعمتیں رکھی ہیں اسے بھی جان لے گی۔ لہذا دوستو آج کے ماحول میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کی عزت کی حفاظت ہو تو سب سے پہلے ہم کو عزت والا بننا ہوگا، اور عزت والا بننا ہے تو جوانی میں اپنے قدم کو بہکنے سے بچانا ہوگا، اپنے گھر کے اندر پاکیزہ ماحول دینا ہوگا۔ اور آج جو لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے نا، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ غریب آدمی اگر ہوتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ بھائی جیسے کہ دو کمرے کے اندر رہتے ہیں، دو کمرے کے اندر رہتے ہیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ میں آ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت کو گھر پہ لے جانا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں
کہ گھر پہ آنے کی وجہ سے میں اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کر پاؤں گا، یا گھر پہ آنے کی وجہ سے میرے گھر کے اندر جو بچیاں ہیں وہ بے پردہ ہو سکتی ہے، خرابی پیدا ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں میرا آنا وہ واجب ہے یا لڑکیوں کا پردہ کروانا وہ واجب ہے؟ بولیے، لڑکیوں کا پردہ کروانا، میرا آنا تو واجب نہیں، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے ماتحت رہنے والی جو بچیاں ہیں ان بچیوں کی عزت کی حفاظت اگر آپ کو تلاش کرنی ہے تو سیدہ کے کردار میں تلاش کریں، سیدہ کے نقش قدم کے اندر تلاش کریں، اور پھر یہ کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ ذہن اور یہ فکر دینے کی کوشش کریں کہ آج کے وقت میں جو آزادی کا نعرہ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بچیوں کو آزاد کر دیا جائے، تو ہم اپنی بچیوں کو بچپن سے یہ سکھائے کہ بچی میرے بارے میں، تیرے بارے میں، پوری امت کے بارے میں اگر مخلوق میں سب سے زیادہ کوئی بھلائی چاہنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ جب تیری بچی کے دل کے اندر یہ یقین، ایمان اور یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ تیری بچی بچپن سے یہ جانے گی کہ میرے باپ سے زیادہ مہربان میرے اوپر تو میرے آقا ہے، میری ماں سے زیادہ مہربان مجھ پر تو میرے آقا ہے، اور وہ بچی جب شعور کی منزل پر قدم رکھے گی تو تجھے یہ نہیں سمجھانے کی ضرورت پڑے گی کہ میں کہتا ہوں پردے کے ساتھ آ، بلکہ تجھے یہ کہنا ہے کہ بیٹی جس نبی کا تو کلمہ پڑھتی ہے وہ نبی نے اپنی شہزادی کے لیے پردے کو پسند کیا ہے، تو یقین جانو وہ پردے سے محبت کرنے والی بن جائے گی، اور جب پردے سے محبت کرنے والی بن جائے گی تو اس کے اندر غیرت ایمانی پیدا ہوگی، اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت دوستو اس چیز کی ہے کہ جہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا ہم ذکر مبارک کرتے ہیں، تو آج ضرورت یہ ہے کہ گھر کی ہر بچی کے دل کے اندر سیدہ پاک کا کردار زندہ ہونا چاہیے، ان کی تعلیمات زندہ ہونی چاہیے، ان کی زندگی کے پہلو سے ہمیں اپنی بچیوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ آج یہ کتنا بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والا کئی مرتبہ جہالت میں اینڈرائیڈ موبائل دینے کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بچی کی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں، کہیں پر ایکٹیوا چلانے کی اجازت دینے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بچی کی محبت کا حق ادا کرتا ہوں۔ ہم کو محبت کرنا سیکھنا ہے تو ہمارے آقا کی سیرت مبارکہ کو پڑھو، اور سچی محبت اپنی اولاد سے یہ ہے، سچا پیار اپنی اولاد سے یہ ہے کہ یہ اولاد جس کو آج کہا جاتا ہے نا کہ میرے بچے میرے لیے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، میں کہتا ہوں کچھ ترقی کرو، کچھ آگے کی بات کرو، اور اپنے دل کے اندر یہ یقین رکھو کہ اللہ ہماری اولاد کو صرف بڑھاپے کا سہارا نہ بنائے، یہ بڑھاپے کا سہارا بنے یا نہ بنے، ہماری اولاد کو ایسے بناؤ جو تمہارے لیے جنت میں جانے کا سہارا بن جائے۔ اور جنت میں جانے کا سہارا کیسے ہوگا؟ ہماری بچیاں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سہارا بن جائے، ہماری کمزوریوں کو ہماری بچیوں کے کردار کی بنیاد پر معاف کر دیا جائے، ہماری کمزوریاں ہو اور ہماری کمزوریاں ہونے کے بعد ہماری بچی اتنی نیک ہو کہ ان کے عمل کی بنیاد پر باپ کو جنت کی بشارت دی جائے، وہ کیسے ہوگا آپ جانتے ہیں؟ یعنی پردہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار یہ کتنا پاکیزہ ہے۔ آپ نے کیا سنا نہیں؟ وہ میدان محشر جہاں پر لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے، لیکن سیدہ پاک کا جب گزر ہوگا نا تو غیب سے ایک آواز آئی، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنے والی ہے، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنے والی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں
کہ سیدہ کا تقوی کیسا ہوگا؟ امام اہل سنت نے ویسے ہی تھوڑی کہا، بالکل سچ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نا، آپ نے فرمایا جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ادائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آج اصل میں ہم جس کلچر کے اندر جیتے، جس ماحول کے اندر جیتے ہیں، تو باہر کے ماحول کا اثر، یہود و نصارہ کے ماحول کا اثر، یہ ہماری اولاد کے دل میں اس طور پر پیدا ہونے لگا کہ آج لڑکیوں نے تقریباً یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ یہ آزادی یہ تو آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ اور علماء کو اب تو یہ کہا جاتا ہے، یا بہت زیادہ پردہ کرنے والی لڑکیاں ہیں ان کے اوپر طنز کیا جاتا ہے کہ یہ عالمہ ہو گئی، یہ ملانی ہو گئی، یہ تو نقیانوسی خیال ہے، یہ بلا ہے۔ آج کے وقت میں تو یہ ہونا ہی چاہیے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت میں تم آزادی کی بات کرتے ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو دور ہے نا، اس دور سے بہتر دور نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر زمانہ ہمارے آقا کا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا جو زمانہ ہے نا، وہ تو ایسا بہتر زمانہ ہے، وہ تو ایسا بہتر زمانہ ہے کہ اس بہتر کے بہتر ہونے پر ہمارے آقا نے سدی ہے کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ یہ میرا زمانہ ہے۔ اب سرکت یہ فرما دے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، تو ہر ایمان والے کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے بہتر زمانہ ماضی میں بھی نہیں آیا اور مستقبل میں بھی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور وہ بہتر زمانے کا معاملہ کیا ہے؟ وہ بہتر زمانے کا معاملہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے بہتر عمل کیا ہے؟ سیدہ کوئی جواب کسی نے نہیں دیا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ پاک سے آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے، آپ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کس زمانے میں سیدہ فاطمہ نے جواب دیا؟ یہ وہ زمانے میں سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، غور سے سنیے گا۔ اس زمانے میں سیدہ فاطمہ نے جواب دیا کہ میری نظر میں ایک عورت کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں اور غیر مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھیں، یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے نا، تو ایسے مرد کو دیکھنے سے عورت پرہیز کرے، اور جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے ایسی عورت کو دیکھنے سے مرد پرہیز کرے۔ اب آپ سوچیں یہ کس زمانے کا جواب ہے جس کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک متقی ہے، جن کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت پانے والی ہے۔ جس زمانے کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہتر زمانہ کہہ دیا، اس سے بہتر زمانہ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ایسے زمانے میں جب سیدہ فاطمہ الزہرا یہ فرماتی ہے تو یہ جواب ہمارے آقا کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا نا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، اور آپ نے اشارہ فرمایا فاطمہ کو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یعنی جو میرے جسم کا حصہ ہے، جو مجھ سے اتنی قربت رکھنے والی ہے، اس کا جواب ایسا ہی ہونا چاہیے، یا اس کا جواب تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بہتر زمانے میں سیدہ پاک یہ چاہتی ہے کہ مرد عورت سے پرہیز کرے، عورت مرد سے پرہیز کرے، اور آج کے وقت میں کئی خاندان ایسے ہیں کہ اگر لڑکی پردہ کرنا چاہے تو خاندان میں چچا ہوتا ہے، وہ یہ
کہتا ہے اتنی بڑی متقیہ ہو گئی کہ چچا کے لڑکے سے پردہ کرے گی؟ تو کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ظالم اور جاہل مائیں ہوتی ہے کہ جو اپنی لڑکیوں کو بے پردہ کرنا چاہتی ہے۔ آپ لمبی بحث میں جائے بغیر آپ یہ سوچیں کہ خیر القرون یعنی بہتر زمانے میں جب سیدہ پاک کا یہ جواب ہے تو آج جس زمانے میں تم اور ہم سانس لے رہے ہو نا، تو آج کا زمانہ وہ ہے کہ ہزاروں مثالیں ہیں جہاں پر 2 سال کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں کہ 5 سال 7 سال کی بچی کے اوپر ریپ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی لڑکیوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے کریں گے؟ کیا سوشل میڈیا پر ہنگامہ کرنے سے آپ کی بچیوں کی حفاظت ہو جائے گی؟ کیا چند لوگ یہ کہیں کہ ہم تو اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے جاہل حفاظت کرنے والے کہ اگر حفاظت کرنے کے لیے نکلے نا تو حفاظت کے نام پر ہماری بچیوں کے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالیں گے، یعنی پوری دنیا کے سامنے وہ بے نقاب ہو جائے، اس کا گناہ ظاہر ہو جائے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا سوچا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کے ہاتھ سے بچا لیا تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان کے ہاتھ سے بچا لیا آپ کا مقصد پورا ہو گیا؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بچی یہ سیدہ کی کنیزہ بن جائے، اور دنیا میں کچھ رہے یا نہ رہے، کل میدان محشر میں سیدہ ہماری بچی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ دے یا اللہ یہ میری کنیزہ ہے۔ قسم خدا کی اگر سیدہ کی طرف سے ایک اشارہ ہو گیا تو دنیا کی کوئی بھی سند نہیں ہوگی، لیکن اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا اور اس کے صدقے میں ہم کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیدہ پاک کا کردار ہے جو ہم کو بتاتا ہے۔ اس لیے دوستو ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اصل میں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما، کہ ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو درس کیا دیا، ہمارے بزرگوں نے ہم کو سبق کیا دیا، اور سیدہ پاک کا جو نقش قدم ہے نا آج کے وقت میں تو بظاہر ہمارے پاس بہت مال ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اس کے باوجود بھی معاذ اللہ ہم اپنی بچیوں کی عزت کو نیلام کرتے ہیں اپنی غلطیوں کی بنیاد پر، اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر۔ دنیا کے اصول کے بارے میں ہم کو سمجھ اتنی زیادہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بارش سے اگر بچنا ہے تو بارش سے دوری رکھنی پڑے گی، جان کی حفاظت کرنی ہے تو زہر سے بچنا پڑے گا، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں۔ تو کیا ہم اتنے جاہل ہو گئے کہ ہم اپنی 1400 سال کی تاریخ کو بھول کر پچھلے 50 سال سے جو لوگوں کو آزاد کرنے کی فکر کی جا رہی ہے ان کے پیچھے چل کر ہم آزاد ہو جائیں؟ ہم اتنے جاہل ہو گئے؟ آپ مجھے بتائیے کہ ہماری بچیوں کے پاس اگر 10ویں کی ڈگری آ گئی تو کیا ہو گیا، 12ویں کی ڈگری آ گئی تو کیا ہوگا؟ اور یہ آج کے نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو اب پڑھی لکھی لڑکی چاہیے۔ کس لیے چاہیے؟ وہ گھر کے اندر آئے گی تو میرے بچے کو ABCD سکھائے گی، میرے بچے کو انگریزی سکھائے گی۔ ہمارے لیے کیا انگریزی کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی؟ انگریزی سیکھنے کو میں ناجائز نہیں کہتا، لیکن جس روش کے اوپر جا رہے ہیں تو ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ اگر دنیا کی ڈگریوں کی طرف جا رہے ہیں تو وہ دنیا کی ڈگری آپ کی لڑکی کو کہاں کہاں لے جا رہی ہے؟
مرد و عورت کا جس جگہ پر اختلاط ہوگا، کالج کے اندر اس کا داخلہ ہوگا، آپ نے کبھی سوچا، بات آئی تو عرض کر دوں کہ خیر القرون یعنی بہتر زمانہ جو ہمارے آقا نے فرمایا نا، 3 زمانے کو کہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد ساتھ والا، اس کے بعد ساتھ والا۔ اب فاروق اعظم کے زمانے کو آپ دیکھیں، کیا فاروق اعظم کے زمانے میں آپ نہیں جانتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے پر سرکار فاروق اعظم نے پابندی لگائی؟ ارے لگائی کہ نہیں؟ آپ سب کو پتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ مسجد یہ رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ جگہ، اور پھر وہ بھی مسجد میں مسجد نبوی شریف، اور جن کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے ان میں سے ہر ایک یقیناً متقی، ہمارا یقین یہی ہے۔ آپ علماء سے پوچھے کیا وہاں پر کوئی حرام کام ہوا تھا، گناہ ہوا تھا؟ کوئی بھی کام ایسا ہوا نہیں تھا جسے گناہ کہا جائے، لیکن مستقبل میں فتنے کا دروازہ نہ کھلے، اس بنیاد پر سرکار فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ تو آپ اتنا سوچیں کہ فاروق اعظم نے جب بہتر زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، تو آج ہمارے لیے، آپ کے لیے قرب قیامت میں کون سے جواز کی دلیل پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر کالج کے حوالے لڑکیوں کو کیا جاتا ہے؟ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرد اور عورت کا اختلاط جہاں پر نہ ہو، اگر صرف لڑکیوں کی کالج بھی ہوتی ہے، تو کیا آج ہم اپنے معاشرے میں یہ ماحول نہیں دیکھتے ہیں کہ آج ایک بد چلن لڑکی کی صحبت اگر ہمارے خاندان کی بچی کو مل جائے، آوارہ عورت کی صحبت اگر ہمارے خاندان کی بچی کو مل جائے، تو کیا معاشرے میں ایسے واقعات نہیں ہیں کہ ایک بدکارہ نے خاندان کو برباد کر دیا؟ اور پھر ایسی جگہ پر آپ بھیجیں کہ ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں کہ جن کا مشن یہ ہے کہ مسلمان بچیوں کے دل سے اسلام کی محبت کو نکال دیا جائے، خواہشات کے نام پر ان کو بھڑکایا جائے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ آج ایسی کالج کے اندر بھی اگر کوئی داخل کرتا ہے جہاں پر صرف لڑکیاں ہی ہو، جہاں پر پڑھانے والی بھی عورت ہو، لیکن فکر کیا ہوتی ہے کہ ایک منظم پلاننگ کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی برقعے والی اگر آ جائے تو اس کے برقعے کو کون سے جملوں کے ساتھ اتارنا ہے، اگر چہرے سے نقاب اتر گیا تو کالا لباس کیسے اترے اس کے بارے میں پلاننگ کے پاس ہے، وہ اتر گیا، اور ڈھیلا لباس ہے تو کیسے چست لباس میں تبدیل کیا جائے اس کے بارے میں غیروں کی طرف سے تربیت کی جاتی ہے، اور چست لباس بھی اگر آ جائے تو وہاں پر ایسی آوارہ عورتیں بھی ہوتی ہے جو زنا کے مزے کو بیان کرتی ہے، جو حرام کاریوں کے ذریعے دنیا میں حاصل ہونے والے مال کو بیان کرتی ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیا ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ہو، ایک ایمان والا اگر زنا کرتا ہے تو زنا کرنا یہ ایسا منحوس عمل ہے، زنا کرنا یہ ایسا بدترین کام ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو جب تک وہ زنا میں گرفتار رہے سر کی طرف سے اس کے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اگر حرام کاری کی راہ کے اوپر چلا گیا یا کسی نے یہ بتا دیا کہ چند لمحوں کے 50,000 ملیں گے تو 50,000 پر اس کی نظر ہوگی، چند لمحوں کی لذت ہوگی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اس کی اتنی دیر کے لیے اس کے اندر سے سب سے بڑی نعمت یعنی ایمان کی دولت کو نکال لیا جاتا ہے۔ لہذا دوستو ہم اپنے ماحول کو بدلیں، اچھا ماحول بنائیں، اور یہ سمجھیں کہ یقین جانیں ہماری اولاد کے لیے
لیے، آپ کی بچیوں کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا میں امن و سکون اگر قائم کرنا ہے، پوری دنیا میں اگر حرام کاریوں کا دروازہ بند کرنا ہے، تو یقیناً عورتیں اگر سیدہ کے نقش قدم پر چلنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے گا۔ پردے کی اہمیت کیا ہے؟ ایک بات بتا کر عرض کر دوں، آج جو اصل میں کچھ ہماری لالچ بھی ذمہ دار ہوتی ہے، لالچ بھی ذمہ دار ہوتی ہے نا، یعنی لوگ مسائل اور اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے بزرگوں نے بچیوں کی عزت کے حوالے سے جو فکر عطا فرمائی اس کو نہیں سمجھتے۔ اب کیا ہو گیا؟ بلکہ حضرت مہدی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے مہدی لگاتی ہے، لگا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن مہدی لگانے کسی اور کے مکان پر جاتے ہیں۔ اب باپ اپنے گھر کے اندر ہے، ماں اپنے گھر کے اندر، میں تو کہتا ہوں پڑوس میں ہی مہدی لگانے جاتے، اس کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہے؟ کیا غیر مرد کے ہوتے ہوئے تمہاری بچی کا وہاں پر جانا جائز ہے؟ اب ان چیزوں کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو حرام کاریوں کا دروازہ کھلتا ہے، کیا کبھی آپ نے سوچا اپنے اندر غیرت پیدا کریں؟ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بازو کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے، ہمارے اندر محنت و مشقت کرنے کا وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی بہتر سے بہتر پرورش کر پائے، ہم اپنی بچیوں کی جائز خواہشات کی تکمیل کر پائے۔ آپ جانتے ہیں پردے کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے میں نے پڑھا اور اس کو لکھا ہے، یعنی کوئی ادھر ادھر کی کتاب یا غیر معتبر کتاب کی بات نہیں کرتا ہوں، اس کو اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تحریر فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تحریر فرمایا کہ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور دہلی میں بارش نہیں ہوتی، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا کیا؟ آپ اپنے مکان کے اندر گئے۔ اس سے کئی مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے ذریعے کیا مل سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب قرب حاصل ہو جائے تو اللہ ان کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی والدہ کا کرتا لیا، یا یہ کہ اس کرتے میں سے ایک دھاگے کو لیا اور لینے کے بعد رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ یا اللہ، یہ تیری اس نیک بندی کا لباس ہے جس لباس پر کبھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، جس لباس پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، یا اللہ اس کے صدقے میں بارش کو نازل فرما۔ شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء نے جیسے ہی یہ فرمایا دہلی میں بارش کو نازل کر دیا گیا۔ یہ قحط کیسے دور ہوا؟ آج کہتے ہیں ولی کے ذریعے کیا مل سکتا ہے؟ ارے ولی تو ولی ہوتا ہے، ہم کو یہ بتاتا ہے ولی کے جسم سے لباس کو بھی اگر نسبت ہو جائے تو اس نسبت کا بھی مرتبہ رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ عطا تو رب ہی فرماتا ہے، لیکن یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اتنے بڑے اکابر اولیاء ہم کو یہ جو درس دیتے ہیں، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے خاندان کی عزتیں، ہماری بچیوں کی عزتیں یہ محفوظ ہے تو وہ سیدہ کے نقش قدم پر چلنے میں محفوظ ہے۔ تو ہم نام رکھیں تو ساتھ میں اپنے اندر غیرت پیدا کریں کہ فاطمہ نام تو رکھا لیکن فاطمہ کو بلایا جائے اور وہ پلٹ کے ایسے دیکھیں کہ سر کے بال نظر آتے ہیں، تو کیا یہی فاطمہ الزہرا کی محبت ہے؟ کنیز فاطمہ نام تو رکھا لیکن سوشل میڈیا پر کسی کو لائک کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر کسی کو لائک، یہاں تک حال یہ ہو گیا کہ اب تو یہ جو سوشل میڈیا پر نعت بیان وغیرہ ہوتے ہیں، کئی لڑکیاں سوشل میڈیا پر آتی ہیں اور اس کے اوپر ماشاءاللہ سبحان اللہ میں کنیز فلاں کی، میں کنیز فلاں کی۔ سوچنا چاہیے تمہاری بچیاں سوشل میڈیا کے لیے ہیں، اور جیسے ہی اس کو دیکھا چند لونڈے ہوتے ہیں نوجوان اس کے پیچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں سنتی نہیں تو نیند آتی نہیں، جاگتی نہیں، یہ نہیں ہوتا، کیا ہے؟
ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہماری بچیاں یہ سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے، ہماری بچیاں کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں یہ گھر کی زینت ہے، یہ ہمارے گھر میں رہیں تو ہمارے گھر کی زینت ہے، اور نکاح کر کے جائے تو جس جگہ پر چلی جائے وہ خاندان کی زینت بن جائے، ان کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے۔ آپ سوچیں کہ ازواج مطہرات، یعنی میں کیا کہوں، اتنے کڑوے جملے میری زبان پر آ رہے ہیں، میں احتیاط کر رہا ہوں کہ خیر القرون میں یعنی ازواج مطہرات جن کو امہات المومنین کہا گیا، وہ ایک مرتبہ حج کر کے آ جائیں اور دوسری مرتبہ ان سے عرض کیا جائے تو امہات المومنین ہے، دوسری مرتبہ حج کے لیے کہا جائے تو وہ تو یہ کہیں کہ ہمارے اوپر حج کرنا فرض تھا، ہم نے ادا کر دیا۔ اب ہمارے لیے حکم یہ ہے رب کا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ اس زمانے میں اتنا تقوی، اتنی احتیاط، تو آج کیا ہے، ہم نے گھر کے اندر روک لیا، بلکہ کبھی کبھی روک لیا، اور گھر کے اندر روک کر کہ بظاہر وہ چار دیواری کے اندر ہے اور چار دیواری میں بیٹھ کر وہ دنیا والوں کو کہہ رہی ہے میرے میسج کا تو جواب دے دے، میں فلاں کی کنیزہ ہوں۔ ارے جو سیدہ کی کنیزہ ہوتی ہے وہ مردوں کے یا کسی اور کے لائک کی محتاج نہیں ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا دوستو اپنی بچیوں کے اینڈرائیڈ موبائل سے حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنی بچیوں کو سیدہ کی کنیزہ بنائیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کی بچیوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سچی کنیزہ بنا دے، ان کی پاکیزہ فکر کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی شرم و حیا کا صدقہ عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔